السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران ٹائمز۔ عمران ٹائمز کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دلچسپ حکایت کے بارے میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک پہلوان مفلسی اور بے روزگاری سے سخت تنگ آ گیا تھا۔ بیچارے کا پیٹ تو بڑا تھا اور ہاتھ خالی۔ ایک دن اس نے اپنے باپ سے اپنی تنگ دستی کا شکوہ کر کے سفر پر جانے کی اجازت مانگی تو باپ نے کہا، بیٹا سفر کا خیال محال دل سے نکال کہ دولت دوڑ دھوپ سے نہیں ملتی، حرص و ہوس کو چھوڑ اور بے فائدہ خیالات سے منہ موڑ کہ اسی میں آرام ہے۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، عقل مندوں نے سفر کے بہت سے فائدے بتائے ہیں، دل کی تازگی، مال کا نفع، عجائبات کا دیکھنا، نادر باتوں کا سننا، شہروں کی سیر، دوستوں سے ملاقات، ادب اور رتبے کا حصول، نئے نئے لوگوں سے جان پہچان اور زمانے کا امتحان۔ باپ بولا، بیٹا سفر کے فائدے تو واقعی بے شمار ہیں، مگر یہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سکتے ہیں جو سفر کے اہل ہوں۔ ان میں سب سے پہلے تو سوداگروں کا گروہ ہے کہ آج اس شہر میں ہے تو رات فلاں میدان میں۔ یہ لوگ جہاں بھی جائیں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دوسرا عالموں کا گروہ ہے جو اپنی شیریں کلامی اور علم و فضل سے جہاں بھی جائیں گے عزت پائیں گے۔ تیسرا گویوں کا گروہ ہے جو اپنی لوچدار آواز سے دریا کو بہنے اور پرندوں کو اڑنے سے روک سکتے ہیں، وہ بھی سفر میں عام لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ چوتھا دستکاروں کا فرقہ ہے جو اپنی محنت سے روٹی کماتا ہے اور بے آبروئی کے ساتھ لقمہ نہیں اٹھاتا۔ بیٹا جو شخص ان چاروں میں سے کوئی وصف نہ رکھتا ہو وہ سفر میں جا کر مصیبت ہی اٹھاتا ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان، عقل مندوں کا قول ہے کہ روزی چاہے قسمت میں ہو مگر اس کے حاصل کرنے کے لیے کوشش درکار ہے، اور مصیبت بھی چاہے تقدیر میں ہو لیکن اس سے بچنے کی تدبیر مناسب بلکہ ضروری ہے۔ بس ایسی حالت میں کہ مست ہاتھی پر حملہ کرنے کی طاقت اور خوفناک شیر کا پنجہ توڑنے کی جرت رکھتا ہوں، مجھے بھی سفر کرنا چاہیے کہ اس سے زیادہ غربت اور مفلسی برداشت نہیں ہو سکتی۔ ان باتوں کے بعد پہلوان نے باپ سے کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی اور گھر سے رخصت ہو کر چند دنوں بعد ایک ایسے دریا کے کنارے جا پہنچا جس کے پانی کا زور پتھروں کو لڑکاتا اور اس کی ہیبت ناک آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس دریا کو عبور کرنے کے لیے عام مسافر تانبے چاندی کا کوئی سکہ ملاح کو دے کر کشتی میں سوار ہو رہے تھے، مگر پہلوان کی جیب روپے پیسے سے خالی تھی۔ اس نے صرف منت سماجت سے کام لینا چاہا، مگر ملاح کب سنتے تھے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کشتی چلا دی۔ کشتی نکل جانے اور ملاح کے تانے سے پہلوان کو غصہ آ گیا اور اس نے دل میں کچھ سوچ کر ملاح کو آواز دی، اس کپڑے کو جو میں پہنے ہوئے ہوں بطور اجرت لینا چاہو تو کشتی میں مجھے بٹھا لو۔ اس پر لالچی ملاح کشتی واپس لے آیا۔ کشتی واپس آئی تو پہلوان نے ملاح کو گریبان سے پکڑ کر خشکی پر گھسیٹ لیا اور ایسا مارا کہ ادموا کر دیا۔ جب ملاح کا ساتھی امداد کو اترا تو پہلوان نے اسے بھی مزہ چکھایا۔ آخر جب دونوں پٹ پٹا چکے تو انہوں نے یہ صلاح کی کہ اجرت پر خاک ڈالو، اسے مفت ہی بٹھا لو، آئندہ جو کچھ ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، مختصر یہ کہ دونوں ملاح پہلوان کی خوشامد کر کے اسے کشتی میں لے آئے اور کشتی چلتے چلتے اس ستون تک جا پہنچی جسے نیک دل لوگوں نے اس خطرناک دریا میں طوفان وغیرہ کے وقت مسافروں کی پناہ کے لیے بنوایا تھا۔ ستون کے قریب پہنچ کر ملاح نے آواز دی، کشتی کئی جگہ سے ٹوٹ گئی ہے، اگر کوئی طاقتور آدمی کشتی کا لنگر لے کر اس ستون پر جا کھڑا ہو تو ہم لوگ کشتی کی مرمت کر لیں۔ بولا بالا پہلوان دشمن کے دھوکے میں آ گیا اور زور جوانی میں کشتی کا رسا لیے ہوئے بے دھڑک ستون پر چڑھ گیا۔ حالانکہ عقل مندوں کا قول ہے، جس شخص کو تم ایک بار بھی رنجیدہ کر چکے ہو اس کے بعد چاہے 100 بار آرام پہنچاؤ وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ جیسے تیر کا پھل تو نکال لیا جاتا ہے مگر نشان نہیں جاتا۔ پس ملاحوں نے موقع پاتے ہی پہلوان کے ہاتھ سے رسا چھڑا کر کشتی چلا دی اور یہ بیچارہ مینار کے اوپر حیران و پریشان کھڑا رہ گیا۔ ناظرین کرام، پہلوان کو 2 دن اور رات اسی حالت میں گزر گئے۔ آخر تیسرے دن اس پر نیند نے غلبہ کیا تو آنکھ لگ گئی اور اسی حالت میں دھم سے دریا میں گر پڑا۔ زندگی باقی تھی کہ بہتا بہتا کنارے جا لگا۔ جب کچھ ہوش آیا تو آبادی کی تلاش شروع کی اور تھوڑی دور جا کر ایک ایسے گاؤں میں پہنچا جہاں لوگ کنویں کا پانی دام لے کر پلا رہے تھے۔ پہلوان کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے روب سے کام لینا چاہا اور جب انہوں نے روب نہ مانا تو اس نے مکے بازی شروع کر دی، مگر وہ گنتی میں زیادہ تھے، سب مل کر اس پر پل پڑے اور مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ ناظرین کرام، پہلوان یہاں سے مار کھا کر ایک قافلے کے پیچھے ہو لیا۔ یہ قافلہ ایک ایسے علاقے سے گزر رہا تھا جہاں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا۔
پہلوان نے قافلے والوں کو دلاسا دیا کہ گھبرانے کی بات نہیں، میں اکیلا ہی 50 پر بھاری ہوں۔ وہ لوگ اس کی باتوں میں آ گئے اور خوب مطمئن ہو کر خاطر تواضع کرنے لگے۔ پہلوان کو بھوک پیاس نے پہلے ہی ستا رکھا تھا۔ منزل پر پہنچ کر اس نے ایسا پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور اتنا پانی چڑھایا کہ نیند آ گئی اور وہ پڑتے ہی سو گیا۔ اس کے سو جانے کے بعد قافلے میں سے ایک تجربے کار بوڑھے نے کہا، دوستو، ایک نقل مشہور ہے۔ کسی غریب کے پاس کچھ روپے جمع ہو گئے تھے جن کی حفاظت کے لیے وہ رات بھر جاگتا رہتا تھا۔ آخر روزمرہ کی بے خوابی سے تنگ آ کر اس نے ایک دوست کو اپنے یہاں سلانا شروع کیا کہ دونوں کے باری باری جاگنے سے رات کٹ جایا کرے گی۔ لیکن دوست کو جب روپوں کی خبر ہوئی تو ایک رات چپکے سے وہ تمام مال سمیٹ کر چلتا بنا اور غریب نے مال جانے پر رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ محلے والوں نے اس کو روتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، کیا تمہارے گھر چوری ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، دوستو، مجھے چوروں نے نہیں، محافظ نے لوٹ لیا۔ یہ نقل سنا کر بوڑھے میاں نے کہا، عزیزو، کیا معلوم کہ یہ شخص بھی چوروں کا یار ہو اور قافلے میں اس لیے شامل ہو گیا ہو کہ انہیں اطلاع دے کر ہمیں لٹوا دے۔ بس مناسب یہی ہے کہ ہم اپنا رستہ لیں اور اسے یہیں سوتا چھوڑ دیں۔ ناظرین کرام، قافلے والوں کو بوڑھے کی بات پسند آئی اور سب نے پہلوان کو چھوڑ کر جانے میں ہی عافیت سمجھی، کیونکہ محبت کی جگہ ان کے دل میں پہلوان کی طرف سے دہشت بیٹھ گئی تھی۔ قافلہ چل دیا اور پہلوان بے خبر سویا رہا، یہاں تک کہ دن چڑھ آیا۔ آخر دھوپ کی تیزی نے اسے گرما کر اٹھا دیا تو دیکھتا کیا ہے کہ قافلے کا کوسوں پتہ نہیں، جنگل ہے اور خدا کی ذات اپنی تنہائی پر بہت سٹ پٹایا۔ پہلوان اس بے بسی پر رو رہا تھا کہ ایک شہزادے نے اس کی آواز سنی جو اتفاقاً سیر و شکار کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ شہزادے نے اس کی پاکیزہ صورت دیکھی تو دریافت فرمایا، تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس پر غریب نے ساری داستان الف سے یہ تک کہہ سنائی، جسے سن کر شہزادے کو اور بھی رحم آ گیا اور کچھ روپے پیسے دے کر اپنے ملازم کے ساتھ اس کو گھر بھجوا دیا۔ ناظرین کرام، باپ نے بیٹے کے صحیح سلامت پہنچنے پر خدا کی جناب میں ہزارہ سجدے کیے۔ رات کو پہلوان نے باپ کو اپنی کہانی سنائی اور کشتی پر ملا سے جھگڑا، مینار پر سے پانی میں گرنا، کنویں پر لوگوں سے مار کھانا اور اہل قافلہ کی بے وفائی کے قصے سناتے سناتے صبح کر دی۔ اس پر باپ نے کہا، بیٹا، میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مفلسوں کا دست قوت اور پنجہ شجاعت بندہ ہوتا ہے۔ پہلوان نے کہا، قبلہ و کعبہ، جب تک رنج نہ اٹھائے گنج تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اور دانہ ہی نہ بوئے تو پھل کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ اگر میں سفر کی زحمت ہی نہ کرتا تو یہ مال و دولت کیسے پاتا؟ ناظرین اکرام، باپ نے کہا، بیٹا، اس دفعہ تقدیر نے تمہاری یاوری اور اکمال نے رہبری کی کہ ایک فیاض شہزادہ خود بخود تمہارے پاس پہنچ گیا جس کی مہربانی نے تمہاری شکستہ حالی آسودگی سے بدل دی، مگر ایسے اتفاق روز روز نہیں ہوا کرتے۔ تو ناظرین اکرام، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی کو سامنے رکھ کر پھر فیصلے کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں ان کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اور اگر غلطی ہو جانے کے بعد بھی ہم مصیبت سے بچ جائیں تو ہمیں اس پر اترانا نہیں بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ غلطی کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصیبت سے بچا لیا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔